آج پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب پاکستانی سٹوڈنٹس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے خاندانوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے ان کا موقف بھی لیا، کیا ان کا کوئی مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے کہ ایک طرف پورے ملک میں کرونا کے حوالے سے افواج پاکستان کے ترجمان کہتے ہیں کہ انتہائی خوفناک ہے، ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں NCOC سے بیانات آ رہے ہیں، لیکن پھر یہ جو پالیسی کنٹراڈکشن ہوتی ہے تو کیا شفقت محمود کو وزیر اعظم کو سیک کرنا چاہیے اور ان کے خلاف PPC کے سیکشن 269 اور 270 کے تحت مقدمہ درج کرنا چاہیے، انفیکشس آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کرنا چاہیے کہ جانتے بوجھتے ہوئے پاکستانی سٹوڈنٹس کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ 85,000 سٹوڈنٹ، جن میں اگر 5 کی ایوریج لگائیں تو 5 لاکھ خاندان۔ برطانیہ جیسا ملک جہاں پہ یہ ایگزامز ہے وہاں پہ وہ چلے گئے اسکول اسیسمنٹ گریڈنگ سسٹم پہ، لیکن ہمارا وزیر تعلیم کس مقصد کے لیے، کس ویسٹڈ انٹرسٹ سے پاکستانی سٹوڈنٹس کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ کیا اس حکومت کو فکر ہے کہ پاکستانیوں کی زندگی کتنی اہم ہے، اور کیا پاکستانی سٹوڈنٹس کی زندگی کے ساتھ یہ حکومت کھیل رہی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز نے آج ٹویٹ میں باقاعدہ طور پہ یہ سوال اٹھایا اور کہا کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حکومت پاکستان کیوں بضد ہے کہ کیمبرج کے امتحانات ہونے ہیں اور انہوں نے سیف انوائرمنٹ بھی پرووائڈ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اسٹرانگلی ایڈوائز کہوں گا شفقت محمود کو اور وفاقی حکومت کو کہ برٹش کاؤنسل اور کیمبرج سے کہہ کے کیمبرج اور A لیول کے امتحانات ملتوی کروائیں، کہ اتنی تیزی سے یہ لہر پھیل رہی ہے اور ایک ہی ہال میں بچوں کو رکھنا ڈینجرس ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن کیمبرج امتحانات کے حوالے سے جو ہم نے ان سے سوال کیا، ان کا موقف تھا کہ کیمبرج بورڈ کے تحت امتحانات لینے کا فیصلہ صرف میرا نہیں بلکہ NCOC میں موجود تمام وزرائے صحت اور تعلیم نے لیا۔ وزرائے تعلیم امتحانات چاہتے تھے اور وزرائے صحت نے اس پر حامی بھر لی، کم تعداد میں امتحانات لیے جا سکتے ہیں، اس فارمولے کے تحت فیصلہ کیا۔ ناظرین، NCOC سے میں نے باقاعدہ طور پہ اسد عمر صاحب سے سوالات کیا، جس پہ محترم وزیر صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے باقاعدہ کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ ہم نے NCOC میں آج اس معاملے پہ کو ڈسکس بھی کیا، SOPs کو اس حوالے سے ریویو بھی کیا ہے، کل ہم نے برٹش کاؤنسل کو بلایا ہے اور تمام SOPs کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو دیگر میں نے ان سے سوالات کیے تھے اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ایجوکیشن کے حوالے سے سوال ہے اور اسیسمنٹ گریڈز پہ جو کہ برطانیہ خود بھی چلا گیا ہے تو وہ NCOC کے پرویو کے باہر ہے اور ایجوکیشن منسٹری وہ ڈیسائیڈ کرے گی، یعنی کہ شفقت محمود صاحب۔ اسکول گریڈ اسیسمنٹ ہے، برطانیہ میں ہو رہی ہے، انڈیا میں ہو رہی ہے، سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے، UAE میں ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ کیس کورٹ بھی گیا تھا، اب انفارچونیٹلی ایک اس کے پیچھے پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ویسے کون سے SOPs فالو کر رہے ہیں، آپ ویسے کون سا کچھ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے امتحانات نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ عام طور پہ لوگ SOPs فالو نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ والی اپروچ پہ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کے اوپر ہے یہ، جو میرا خیال ہے وہ ولنگ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سٹینڈ لے اور وہ بچوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹ راستہ نکالے، کیونکہ کیمبرج نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو پچھلے سال ہم نے اسیسڈ گریڈز کیے تھے وہ اس سال ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اس میں بڑے ایشوز تھے اور اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی لاسٹ ایئر۔ تو اب اس پہ بیسکلی حکومت ہیز ٹو ٹیک دی انیشیٹو کہ وہ کیا کریں، اور یہ ہمیں میرا خیال ہے ایک اور چیز بھی ایکسپوز کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اتنے مجبور ہیں انٹرنیشنلی کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ایک فارن باڈی آپریٹ کر رہی ہے اس کو ہم اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے یا اس کو ہم ریگولیٹ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی لائف کو نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ مجھے اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے میسیجز آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیملیز میں جی کووڈ ہے، سب پازیٹیو ہیں، ہم ڈر کے ٹیسٹ نہیں کرا رہے کہ اگر آ گیا تو ہم امتحان نہیں دے سکیں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسمپٹومیٹک ہیں، ان کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر بھی جائیں گے کیونکہ ہمارے اوپر پریشر بہت ہے ورنہ ہمارا سال ضائع ہوگا۔ تو صرف مسئلہ میجورٹی کا نہیں ہے، مسئلہ ان بچوں کا بھی ہے جن کا ٹائم ویسے ضائع ہو رہا ہے اور ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوگا اور کووڈ کی وجہ سے وہ اپنے پیپر نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کا، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہر ڈیولپڈ کنٹری یہ کر رہا ہے۔ UK میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پیرنٹ کنٹری ہے اس ایگزام بورڈ کا، وہ اگر ہر لحاظ سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ستیلا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اپنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دس از ویری پہلے تو کہ طریقہ کار کیا ہے ہمارا فیصلے کرنے کا؟ طریقہ کار فیصلہ کرنے کا یہ ہے کہ سارے پاکستان کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں اور عموماً ہیلتھ منسٹرز بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم مل کے، اور میٹنگز کا عام طور پہ وینیو جو ہے پہلے منسٹری میں ہوتا تھا، اب NCOC میں ہوتا ہے، تو NCOC کے کابرین جو ہے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔
تو اس میں جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے، ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں متفقہ طور پہ کیے ہیں، یعنی کہ سارے پاکستان کے ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹرز متفقہ فیصلہ کیا. اب پروسیس کیا تھا، ہوا یہ کہ پچھلے سال جب کووڈ کی صورتحال آئی تو سارے امتحانات ملتوی کر دیے گئے. جب ملتوی کیے گئے تو مختلف فارمولا اپنائے گئے. بس 9, 10, 11, 12 کے لیے فارمولا یہ اپنایا گیا کہ 1 سال پہلے کا جو امتحان ہے اس کی بنیاد پہ نمبر وہی دے کے پاس کر دیا گیا. کیمبرج کے کیونکہ یہ صورتحال نہیں تھی تو ان کے لیے ایک فارمولا اپنایا گیا کہ جی ٹیچروں کے جو گریڈ ہیں، جو ٹیچر گریڈ دیتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کو پاس کر دیا جائے. وہ ہوا یہ کہ وہ جب ٹیچروں کے گریڈ گئے کیمبرج کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ اے اور A+ اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، تو انہوں نے 2 نوچ ان کو نیچے کر دیا. پھر یہاں شور پڑا کہ جی وہ قصہ مختصر یہ کہ جہاں تو اسکولوں نے صحیح طور پہ مارکنگ کی تھی ان تو اسٹوڈنٹس کو نقصان ہوا، اور جنہوں نے صحیح طرح مارکنگ نہیں کی تھی وہاں پہ فائدہ ہو گیا بہت سارے لوگ. تو اس دفعہ ایجوکیشن منسٹرز نے، اور جس میں ہمارے بھائی چانڈیو صاحب کی پارٹی سعید خلیل صاحب بھی شامل، اس میں AJK کے گیلانی صاحب جو کہ PMLN سے ہیں وہ بھی شامل، اور باقی ساری جماعتیں بلوچستان. یونینیمس ڈیسیژن ہم نے ایک لیا آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے. وہ ڈیسیژن یہ تھا کہ اس سال کسی کو امتحان کے بغیر پاس نہیں کرنا، کیونکہ اس میں بہت گھپلے اور بہت مسئلے جو تھے وہ ہو رہے تھے. تو جب جیسے وقت قریب آتا گیا، آخری میٹنگ ہم نے کی اس معاملے کے اوپر 18 اپریل کو. اس وقت تک صورتحال بن چکی تھی جو کہ بنی تھی کہ ہم نے سب نے کہا کہ امتحان ہونے چاہیے. صحیح. اس پہ پھر ہم نے جب اپنا فیصلہ کیا تو ہم نے پھر ہیلتھ منسٹر سے پوچھا کہ جی کیا ہم ان حالات میں امتحان لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ والیوم بہت لو ہے، یعنی کہ کوئی 85,000 کے قریب بچہ ہے، جو کہ اگر آپ کمپیئر کریں 9, 10, 11, 12 سے جو 50 لاکھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ امتحان لے سکتے ہیں. تو جب ہمیں ہیلتھ نے کلیئرنس دے دی تو ہم نے کہا کہ یہ امتحان جو ہے، وہ فیصلہ تو ہمارا تھا کہ امتحان ہونا چاہیے، لیکن ہم ہیلتھ کے کلیئرنس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 23 اپریل کو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، وہاں پر بھی کسی نے یہ میں نے پروسیس آپ کو بتایا. اب اسٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے امتحان بھی نہ لیں اور ہمیں پاس بھی کر دیں ٹیچر اسیس گریڈز پہ. کیمبرج کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بچہ زیادہ فکر مند ہے اور وہ اس کے والدین فکر مند ہیں تو وہ اپنا امتحان، کیونکہ ان کا سائیکل 2 ایگزامز کا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی اکتوبر نومبر میں لے جائیں. مطلب وہ کر سکتے ہیں، اکتوبر نومبر کی آپشن بھی موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کریں گے. اصل سوال تھا کہ یہ پھیلے گا اس سے. سن لیں نا، انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں لیں گے، دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مضمون ابھی دے لیں 2 بعد میں دے لیں، یعنی کہ انہوں نے بے شمار، اور وہ پورے موجود ہیں. اگر کسی کو صحت کے بارے میں بہت زیادہ فکر ہے، اور ہونی چاہیے اگر کسی کو ہے، لیکن تو ان کو وہ یہ آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ وہ اکتوبر میں جو اقدامات ہیں ان سے اور انتظامات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں کہ انتظامات. آج میں گیا تھا، عمومی طور پہ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو تو ڈسٹنسنگ کا SOP ہے وہ فالو ہو رہا ہے، ماسک کا بھی ہو رہا ہے، ٹیمپریچر چیکنگ بھی باہر جو بچہ آتا ہے اس کی ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کے اوپر نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ 50-100 سے زیادہ بچہ ایک ہال میں نہیں ہونا چاہیے. وہ ہال میں بچے مجھے زیادہ نظر آئے، تو میں نے ان کو برٹش کاؤنسل کو کہا ہے کہ آپ متبادل انتظام کریں اور بچوں کی تعداد جو ہال میں ہے اس کو کم کریں، لیکن فاصلہ وہی 6 فٹ کا. اچھا، ویسے ایک انٹرسٹنگ سوال ہے شفقت صاحب کہ یہ آپ کے خلاف اتنی بڑی کیمپین کیوں بنی ہے؟ مطلب جب یہ یونینیمس تھا، تمام صوبے اس کے اوپر متفق تھے، تو میں دیکھ رہی تھی ابھی ٹویٹر کے اوپر تو ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر تو خیر بہت کچھ ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں کیا زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن جس قسم کی زبان ٹویٹر پہ یہ بچے استعمال کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری اجتماعی ناکامی ہے. کیونکہ ہماری بھی، پڑھانے والوں کی بھی، گورنمنٹس کی بھی، والدین کی بھی، کہ اگر ان کے بچے جن کی عمر کوئی 16-17 سال عمر ہوگی، 18 سال ہوگی، جس قسم کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے بھی شرم آتی ہے. تو اس لیے میں تو یہ، اور پھر کچھ لوگ اس کو ہوا بھی دے رہے ہیں. لیکن پری ایمپٹ ہو سکتا تھا اگر پہلے ہمیں پتا ہوتا کہ یہ ویو اس طرح سے آ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، آخری میٹنگ تو ہم نے 18 اپریل کو کی ہے. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی ایجوکیشن منسٹرز ہیں سارے اب بھی متفقہ ہیں کہ امتحان کے بغیر پاس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہیلتھ نے ہمیں پہلے بھی کہا کہ امتحان ہو سکتا ہے. اگر اب بھی کہیں
کہ امتحان دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں اس چیز کو جانچوں کہ حالات جو ہیں وہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں بطور وزیر تعلیم کے امتحان ہم سمجھتے ہیں. آن لائن ایک سوال کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. آن لائن آپشن تھا, اس کے لیے آپ نے بات کی, کیونکہ یہی زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آن لائن کے لیے کر دیتے ہیں آپ لوگ. آن لائن کا آپشن جو کیمبرج کے ایگزام میں آن لائن کا آپشن نہیں تھا. اچھا, تو ہو سکتا تھا اگر بات کر لیتے ہیں پہلے. میرا خیال ہے کہ کہیں بھی آن لائن نہیں کیا. یہ پاکستان میں یونیورسٹیز نے کچھ آن لائن ایگزامز لیے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آن لائن پڑھایا تو آن لائن ایگزامز. دیکھیں میں آخر میں یہ کہوں گا بالکل بڑے مشکل حالات ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن اگر ہم نے تعلیم کا معیار برقرار رکھنا ہے. ابھی تو ایک اور مسئلہ آ رہا ہے, میں آپ کو اس کے بعد آپ اور ٹاپک چینج کر لیں کہ 9, 10, 11, 12 جو 50 لاکھ بچہ ہے ان کو پچھلے سال تو ہم نے 1 سال پہلے کے امتحان کی بنیاد پہ پروموٹ کر دیا تھا. اب تو 1 سال پہلے کا امتحان ہی نہیں ہے, تو ان کو کیسے پروموٹ کریں؟ بالکل. اور پھر اکتوبر نومبر کی کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت بھی کوئی ویو نہیں ہوگی؟ اکتوبر نومبر کا کم از کم کیمبرج نے آپشن تو دیا ہے. بہرحال آپ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کو تو انشور کر سکتے ہیں. اس میں ایک ایس او پی ہے جس پہ تھوڑا پرابلم ہے, لیکن ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے.